السلام اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ ایران تعلقات پر بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایران کے درمیان تعلقات دنیا کے سب سے کمپلیکس اور خطرناک ترین فارن ریلیشنز ہیں؟ ایران کی اسلامی انقلاب 1979 سے لے کر اب تک دونوں ممالک کے درمیان پراکسی وارز، سینکشنز اور نیوکلیئر کانفلکٹس کی طویل تاریخ ہے، اور حالیہ دنوں میں اسرائیل حماس وار اور اسرائیل حزب اللہ کانفلکٹس میں ایران کی مداخلت نے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید خطرناک موڑ تک پہنچا دیا ہے، اور اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ چیپٹر 1 ہسٹری آف کانفلکٹس 2003 سے لے کر 2023 تک یو ایس ایران کو عراق، شام، لیبیا اور یمن میں دہشت گرد تنظیموں کے تعاون کا الزام دیتا ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان کانفلکٹس کی ابتدا 2003 میں نہیں ہوئی، بلکہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے یو ایس کے 52 سفارتکاروں کو 444 ڈیز تک یرغمال بنائے رکھا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ کی ابتدا ہوئی۔ یو ایس نے اب تک ایران پر 40 سے زیادہ سینکشنز لگائے ہیں، جنہوں نے ایران کے تیل اور اکانومی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ 2015 کے نیوکلیئر ڈیل جیسی پوا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سفارتی کوشش تھی، لیکن 2018 میں صدر ٹرمپ نے اس ڈیل سے انخلا کر لیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پھر سے کشیدگی اختیار کر گئے۔ چیپٹر 2 سینکشنز، آئل اینڈ اکنامک فال آؤٹ۔ ایران کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے نیچرل گیس کے اور چوتھے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے ایران کی تیل کی برآمدات میں 80% تک کمی ہو چکی ہے۔ ایران میں انفلیشن 40% سے تجاوز کر چکی ہے، اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 27% تک جا پہنچی ہے، جس سے پبلک پروٹیسٹ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایرانی ریال کی قدر 10,000 سے کم ہو کر 500,000 ریال پر ڈالر تک گر چکی ہے۔ یورپین یونین، چائنا اور رشیا نے نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے کوشش کی ہے، لیکن یو ایس کے پریشر کی وجہ سے اب تمام ممالک نے ایران پر دوبارہ سے سینکشنز لگا دیے ہیں۔ چیپٹر 3 پراکسی وارز اینڈ انفلوئنس ان دی ریجن۔ ایران حماس، حزب اللہ اور حوثی باغیوں کی مالی اور عسکری مدد کرتا ہے تاکہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکے۔ اسرائیل حماس جنگ میں ایران نے حماس کو سپورٹ کیا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے حماس کے اسرائیل پر حملوں کی حمایت کی ہے اور ان حملوں کو فتح قرار دیا ہے، جس سے ایران ایک بار پھر سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں حزب اللہ کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں اس وقت ایران کی پراکسی نیٹ ورک کی کامیابی کی علامت ہیں۔ اسی طرح ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے اور ان حملوں کی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے ایران پر اٹیکس اس ریجن کی انسٹیبلٹی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ چیپٹر 4 نیوکلیئر کانفلکٹ، a red line for the US and اسرائیل۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ایران اسے پرامن انرجی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ یو ایس اور اسرائیل یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے مقصد پہ کام کر رہا ہے۔ جوہری ہتھیار کی روک تھام کی تنظیم IAEA کے مطابق ایران کے پاس 60% انرچ یورینیم ہے، جو کوالٹی جوہری ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نیوکلیئر پروگرام کو اپنی ریڈ لائن سمجھتا ہے اور کسی بھی حد سے تجاوز کرنے پر عسکری کارروائی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر اسرائیل نے یو ایس کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا، نہ کہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس پر حملہ کرے گا، اور حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جو ایران پر کارروائی ہوئی ہے وہ بھی ایران کی عسکری تنصیبات پر حملہ تھا۔ چیپٹر 5 What is the possibility of war؟ گلف ریجن میں یو ایس کے فوجی اڈے ہائی الرٹ رہنے پر
और 2 एयरक्राफ्ट करिए मशरकी बहरा अरब में मौजूद होने का मतलब है कि जंग का खतरा बहुत ज़्यादा है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे खित्ता मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसको ब्लॉक करने की धमकी दी है और अगर ईरान ऐसा करता है तो यकीनन दुनिया में एनर्जी क्राइसिस मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ईरान के चाइना और रशिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भी यूएस ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफे की वजह बन रहे हैं। कंक्लूजन, एन अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर। यूएस ईरान के ताल्लुकात एक ऐसे मोड़ पर आन पहुंचे हैं जहां पर हर फैसला जंग की वजह बन सकता है। ईरान की प्रॉक्सीज की बढ़ती हुई ताकत, न्यूक्लियर प्रोग्राम में प्रोग्रेस और अस्करी तैयारियां खित्ते को मजीद अनस्टेबल कर रही हैं। ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है। हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत दुनिया के लिए मसाइल खड़े करने वाला है।